السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں میر بخاری، بی اے بی ایس سی پاکستان اسٹڈی کے اگلے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور ہمارا بہت ہی اہم ٹاپک ہے آج کانگریسی وزارتوں کے مظالم۔ زیادہ تر یہ اینول ایگزام میں آ جاتا ہے۔ تو 1935 کا جو قانون حکومت ہند بنا تھا، اس کے تحت 1937 میں الیکشن ہوئے۔ کانگریس، حالانکہ ان کو اعتراض تھا 1935 کے ایکٹ پر، لیکن اس کے تحت ہونے والے 1937 کے الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا، اور 11 میں سے 6 جو صوبے تھے ان میں ان کی قطعی اکثریت تھی، اور وہاں پر انہوں نے حکومت بنائی۔ اور حکومت بنانے کے بعد انہوں نے وہ مظالم ڈھائے کہ رام راج کی اصل شکل انہوں نے دکھا دی، اور ایک ایسا نظام قائم کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ انگریزوں کو بھی باور ہو گیا کہ ہندو جو ہیں وہ ایک پیرل گورنمنٹ جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کے اندر۔ تو آج ہم نے ان کے مظالم پڑھنے ہیں کہ کیسے انہوں نے کانگریسی وزارتوں نے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے، یا کون کون سے جو ہیں وہ غیر قانونی کام وہ کرتے رہے جب اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو سب سے پہلے ہے ترنگا پرچم۔ ترنگا کا مطلب ہوتا ہے 3 رنگ والا۔ موجودہ ہندوستان کا جو جھنڈا ہے اس کو ترنگا پرچم کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے کانگریس کا جھنڈا تھا، جو کہ انہوں نے پھر اس کو سرکاری جھنڈے کے طور پر وہ کر دیا۔ ایک جماعت کے جھنڈے کو، ایک پولیٹیکل پارٹی کے جھنڈے کو سرکاری جھنڈا بنا دیا، حالانکہ یہاں پر اور بھی پولیٹیکل پارٹیز یا گروپس تھے، تو اس کو سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں پر لہرانا شروع کر دیا برطانوی پرچم کے ساتھ ساتھ۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ملک میں 2 پارٹیاں، ایک تو انگریزوں کا پرچم تو تھا ہی، ساتھ میں کانگریس نے اپنا جھنڈا یہاں پر لہرانا شروع کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پنڈت نہرو کی توجہ اس طرف دلوائی، تو اس نے اس جھنڈے کو آرٹ کے نقطۂ نظر سے حسین رنگوں کا امتزاج کہہ کر بات ٹال دی۔ تو یہ ان کا سب سے پہلے غلط کام۔ اس کے بعد ہے انتظامیہ کے کام میں مداخلت۔ انتظامیہ مینس کے جو بیوروکریسی ہے یا جو سرکاری افسران ہیں، ان کے کام میں کانگریس مداخلت کرتی رہی۔ ان کے ساتھ توہین امیز رویہ تھا ان کا۔ یو پی کے چیف سیکرٹری نے ضلعی حکام کو یہ ہدایت بھیجی کہ وہ تمام اہم اقدامات سے پہلے کانگریس کمیٹیوں سے مشورہ کر لیا کریں۔ اس کے علاوہ کانگریس کی ضلعی کمیٹیاں بعض معاملات میں براہ راست احکام صادر کرنے لگیں۔ کانگریس نے بعض جگہ پر پولیس اسٹیشن قائم کر لیے۔ یو پی میں کانگریس نے ایک الگ فوج کا شعبہ بھی قائم کیا۔ کانگریس کی ان سرگرمیوں سے مسلمان فکر مند تھے، اور انگریز بھی یہ تاثر لے رہا تھا کہ کانگریس ایک متوازی حکومت قائم کر رہی ہے۔ کانگریس کی آنکھیں اقتدار نے بند کر رکھی تھیں۔ اس کے بعد ہے مسلم لیگ کے خاتمے کی کوششیں۔ یہاں پر کانگریسی وزارتیں قائم ہوئی تھیں، کانگریس الیکشن جیت گئی تھی، لیکن مسلم نشستوں پر زیادہ تر جو ہے وہ مسلم لیگ کے اراکین کامیاب ہوئے تھے۔ تو کانگریس نے ان کو لالچ دیا کہ آپ اس میں کانگریس میں شامل ہو جائیں تو آپ کو حکومت میں شامل کر لیں گے۔ اس طرح یہ مسلم لیگ کو توڑنے کی ایک گھناؤنی سازش کی گئی۔ اس سے مسلم لیگ کا وجود جو ہے وہ ختم کرنا مطلوب تھا۔ اس کے علاوہ ہندی کی ترویج۔ سب سے پہلے ہندوستان میں 1867 میں ہندو نے اردو کی بجائے ہندی کو نافذ کرنے کی تحریک چلائی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مشترک قومی زبان ہندوستانی کا ڈھونگ رچایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس میں 80% الفاظ جو ہیں ہندی یا سنسکرت کے تھے، اور جس زبان کو ایک اردو دان کے لیے سمجھنا ناممکن تھا، مینس کہ اردو بولنے والا ہندی کو نہیں سمجھ سکتا تھا، تو انہوں نے ایک کہا تھا کہ ایک قومی زبان ہونی چاہیے جو کہ ہندو سے ہندوستانی یا ہندی زبان ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے بعض جو ہیں علاقوں میں ہندی نافذ کرنا شروع کر دی یا ان کی تحریک چلا دی۔ اس کے علاوہ عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش۔ کانگریسی حکومت نے جو سب سے بڑا غلط کام کیا وہ عدلیہ کے کام میں مداخلت کرنا شروع ہو گئے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے ڈاکٹر مکھرجی نے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے لکھا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ مختلف عدالتوں کو بااثر سیاسی شخصیات نے مختلف مقدمات میں کسی نہ کسی فریق کی حمایت میں خطوط لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک خط میں مجسٹریٹ کو تاکید کی گئی تھی کہ عدالت میں جن کانگریسی ممبروں کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں انہیں بری کر دو۔ اس کے علاوہ بندے ماترم کا گیت۔ بندے ماترم آج کل ہندوستان کا قومی ترانہ ہے۔ کانگریس نے بھی اقتدار میں آنے کے بعد اس کو قومی ترانہ قرار دیا تھا۔ یہ گیت اصل میں ایک متعصب ہندو
ادیب جو تھے بنکم چندر چٹر جی کے ناول انند مت سے لیا گیا تھا۔ اس ناول کے اندر اس نے مسلمانوں کے خلاف لکھا، مسلمانوں کو چور ڈاکو لٹیرے کہا گیا، مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا گیا اور ان سے نجات کی تلقین کی گئی۔ قائد اعظم نے اس پر اعتراض کیا تو پنڈت نہرو نے کہا کہ وندے ماترم کا گیت ہماری قومی جدوجہد سے وابستہ چلا آ رہا ہے اور اس کے ساتھ بہت سی یادیں اور قربانیاں پیوست ہیں۔ مقبول عام گیت خود بخود جذبات کی دنیا سے جنم لیتے ہیں۔ تو ایک طرح سے ایک متعصب ترانے کو انہوں نے پورے ہندوستان کا قومی ترانہ قرار دے دیا، جو کہ ایک اکثریت کی طرف سے مطلب کہ تعصب پر مبنی تھا، ایک اقلیت کے لیے۔ اس کے علاوہ گو کشی کا مسئلہ، گائے جو ہیں ہندو اس کو اپنی ماتا مانتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کا گوبر اور پیشاب کو بھی مقدس خیال کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ دوسرے جانوروں کی طرح حلال جانوروں کی طرح ایک جانور ہے جس کا وہ دودھ بھی پی سکتے ہیں اور گوشت بھی کھا سکتے ہیں۔ تو کانگریس نے اقتدار میں آنے کے بعد جو ہے ذبیحہ گاؤں پر پابندی لگا دی اور اسے ایک فوجداری جرم قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی مذہبی رسومات میں مداخلت کی گئی، جیسا کہ محرم اور عید کے موقعوں پر دفعہ 144 نافذ کر کے مذہبی اجتماعات کو روکنے کی کوشش کی جاتی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ذبیحہ گاؤں پر پابندی لگا دی جاتی تھی۔ مسلمانوں کی مساجد کے سامنے بینڈ باجا بجانا ایک عام معمول بن گیا، جس کا مقصد مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی سے باز رکھنا اور ان کی عبادت میں خلل ڈالنا ہوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ ہے ودیا مندر اسکیم۔ ودیا مندر جو ہے جیسے آج کل ہمارا مسجد مدرسہ ہوتا ہے، مینس کہ مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ دنیاوی تعلیم بھی ساتھ میں دی جاتی ہے، تو یہ سرکاری طور پر مندر کے ساتھ اسکول سسٹم بنایا گیا۔ خاص طور پر یہ سی پی کے منصوبے میں ودیا مندر کے نام سے ایک تعلیمی منصوبہ تیار کیا، جس کے تحت پرائمری تعلیم مندر میں دینے کا پروگرام بنایا گیا۔ کیونکہ اس سطح کے بچے جو ہیں کچے ذہن کے ہوتے ہیں، تو وہاں پر انہیں مورتی کی پوجا کروائی جاتی تھی، خاص طور پر گاندھی جی کی مورتی کی پوجا ان بچوں سے کروائی جاتی تھی، تو بچے لاشعوری طور پر بت پرستی کی طرف مائل ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ واردھا اسکیم ہے۔ واردھا اسکیم اصل میں مخلوط معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے ایک منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اس میں سارے مذاہب کو سچا بتایا گیا تھا، رام اور رحمان کا کنسیپٹ ختم کر کے رکھ دیا گیا تھا، تو اس سے مسلمان اپنی شناخت میں اس کے توحید کو بھول سکتے تھے۔ تو یہ توحید کو بھلانے کی اور مسلمانوں کو ناقابل معافی گناہ شرک کی طرف مائل کرنے کی ایک گھنونی سازش تھی۔ اس کے علاوہ ہے ہندو مسلم فسادات۔ کانگریسی وزارتیں قائم ہوتے ہی مختلف علاقوں کے اندر ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے، خاص طور پر مساجد کے سامنے جب باجے بجانے اور ذبیحہ گاؤں کے مسئلے پر خون ریزی تک نوبت پہنچ جاتی تھی۔ کانگریسی وزارتوں کے دور میں مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو ہندو کے ہاتھوں میں محفوظ نہ رہی۔ ناگپور ہائی کورٹ کے جسٹس نے لکھا کہ مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے میں حکومت ہندو کے ساتھ ہو گئی۔ اس کہیں پر ایسا ہوتا تھا جہاں پر ہندو بھاری پڑتے تھے، سرکاری مشینری وہاں پر نہیں پہنچتی تھی، اور جہاں پر مسلمان بھاری پڑنے لگتے تھے وہاں پر فوج یا پھر پولیس پہنچ جاتی تھی اور مسلمانوں کو پکڑ لیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ہے معاشی و سماجی دباؤ۔ ہندو پہلے ہی مسلمانوں کو خاصب، لٹیرا اور ملیس خیال کرتے تھے۔ کانگریسی وزارتوں کے قائم ہوتے ہی ہندو نے مسلمانوں کے خلاف کھل کر نفرت کا اظہار شروع کر دیا۔ کانگریسی دور میں سرکاری ملازمت کے دروازے مسلمانوں پر بند کر دیے گئے۔ اس طرح اقتصادی طور پر مسلمان بدحالی کا شکار ہو کر رہ گئے۔ تو یہ مختلف مظالم جو اہم ہیں وہ ہم نے پڑھے کہ کس طرح انہوں نے انٹرفیئر کیا مختلف معاملات کے اندر اور مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کی۔ تو اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوئے، پاکستان قائم ہونے کے لیے۔ تو ان کے اثرات جو ہیں دیکھتے ہیں کانگریسی راج کے اثرات۔ سب سے پہلے یوم نجات۔ نومبر 1939 میں انگریزوں کو پریشرائز کرنے کے لیے کانگریس نے وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ جنگ عظیم دوم شروع ہو چکی تھی اور ہندو کا خیال تھا، کانگریس کا خیال تھا انگریزوں کو دباؤ دے کر یہاں سے نکالا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی سیاسی حوالے سے انہوں نے اپنی وزارتوں سے استعفیٰ دیا۔ تو اس سے قائد اعظم نے کہا کہ شکر ہے کہ ان وزارتوں سے نجات ملی اور مسلمانوں نے یوم نجات منایا۔ اس کے علاوہ
ہندو ذہنیت ہے، کانگریسی وزارتوں کی وجہ سے ہندو ذہنیت کھل کر سامنے آ گئی کہ اگر اب تو یہاں پر انگریز بھی تھے، اگر انگریز یہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ کس طرح رام راج قائم کریں گے اور مظالم ڈھائیں گے، تو یہاں پر یہ ملک مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہندوؤں کے لیے ہوگا۔ تو اس سے مسلمان جو ہیں ان کے ایک تو ان کی جو منزل تھی اس کا تعین کر لیا کہ اب پاکستان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ کی مقبولیت میں اضافہ، وہ مسلم لیگ جو 1937 کے الیکشن میں ہار گئی تھی، پہلے اتنی کو خاص اس کو منظم بھی نہیں کیا گیا تھا، لیکن ان وزارتوں سے جو انہوں نے مظالم ڈھائے، خاص طور پر مسلمانوں میں مسلم لیگ کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا، اور بعد کے جو آنے والے الیکشن ہیں اس میں ان کے جو مسلمانوں کی مخصوص نشستیں تھیں ان پر مسلم لیگ نے کلین سویپ کر دیا۔ اس کے علاوہ الگ وطن کا مطالبہ، کانگریسی وزارتوں کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ نے اور مسلمانوں نے ایک مطالبہ کیا کہ ہمیں الگ وطن چاہیے۔ تو اگلے 7 سال جو تحریک آزادی پہلے چل رہی تھی وہ تحریک پاکستان میں بدل گئی، اور مسلمانوں نے اپنا نصب العین مطلب پاکستان حاصل کر لیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جس میں ہم نے کانگریسی وزارتوں کے مظالم کے بارے میں پڑھا، بعد میں ان کے اثرات جو تھے وہ بڑے پازیٹیو تھے حصول پاکستان کے حوالے سے، مسلمانوں کی ذہن سازی کے حوالے سے۔ تو کل انشاءاللہ ہم اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔